داخل ہوتے رہے یہاں تک کہ اس کے قریب پہنچے. کہا کہ تم نے ہمارا بہت نقصان کر دیا کہ ہمارے باغ کو خراب کیا ہے. امام نے شاہ فرمایا کہ تم نے کتنی یہاں پر کھیتی باڑی کی ہے اور کتنا پیسہ خرچ کیا ہے اس باغ کے اوپر؟ کہا کہ میں نے 200 دینار خرچ کیے تھے اس باغ کے اوپر. امام نے اپنے دست مبارک سے 200 کے بجائے 300 دینار نکالے اور کہا یہ 300 دینار تمہارے حوالے, یہ باغ بھی تمہارے حوالے, اس میں سے جو میوے نکلے وہ بھی تمہارے حوالے, اور ہم تم سے صرف التماس دعا کہتے ہیں, خداحافظی کہتے ہیں اور جانے. اب امام جانے لگ رہے تھے, 300 دینار اس کے جیب میں آنا تھے کہ رویہ بدل گیا, مزاج تبدیل ہو گیا. امام کو گلے لگایا, امام کی پیشانی کا بوسہ لیا, امام کے دست مبارک کا بوسہ لیا, اور امام اس طریقے سے اس کے باغ سے باہر آ گئے. ابھی امام باہر آئے تھے, مسجد کی طرف روانہ ہوئے, امام کے چاہنے والے امام کے ساتھ موجود تھے. کیا دیکھا کہ امام نے جب نماز کا آغاز کیا تو چاہنے والوں نے دیکھا کہ وہ جو دشمن اہل بیت تھا, دشمن امام تھا, وہ بھی صف کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا. اور جب نماز مکمل ہوئی تو لوگوں نے سوال کیا کہ اب تک تو تمہاری دشمنی تھی ان سے, اب کیسے تبدیل ہوا ہے, وہ تو زبان پر نہیں لے کر آیا. کہا کہ اب تک تو تمہاری دشمنی تھی, عداوت تھی, کینہ تھا تمہیں. کہا کہ نہیں. قرآن کریم کی آیت پڑھی, کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, پروردگار زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی ہدایت کا کام کس شخص سے لے. کیا کہنے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, بے شک بے شک. اور یہ کہنے کے بعد جب وہ چلا گیا تو امام نے اپنے چاہنے والوں سے گفتگو کیا, فرمایا کہ جو کام تم بتا رہے تھے وہ زیادہ بہتر تھا یا جو کام میں نے انجام دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. تو 2 طریقے ہیں تشیع کو پھیلانے کے, 2 طریقے ہیں اسلام کو پھیلانے کے. اور آج مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا نام کس طریقے سے بدنام کیا گیا ہے کہ جو بات نہیں ماننے والا ہے اسے قتل کر دو, اسے کافر کہہ دو, اسے واجب القتل قرار دے دو. یہ ہمارا اسلام نہیں ہے, یہ دوسروں کا اسلام تو ہو سکتا ہے, لیکن اہل بیت کا اسلام یہ ہے کہ جتنی پاکیزگی کے ساتھ, جتنی گفتگو کے ساتھ اور جتنی اقتصادی مسائل کو حل کر کے لوگوں کو شیعت کی طرف راغب کر سکتے ہو شیعت کی طرف راغب کرو. اگر راغب نہیں کر سکتے ہو تو خبردار تلوار کا استعمال نہ کرو. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. تو مولا 300 دینار عطا فرماتے ہیں. اچھا, یہ واقعات, اس قسم کے واقعات بہت زیادہ ہیں کہ کبھی امام نے 200 دینار دیے, کبھی امام نے 300 دینار دیے, کبھی امام نے 400 دینار دیے. اور یہ ضرب المثل اور محاورہ بن گیا تھا کہ امام کاظم کے جس کو بھی تھیلی مل جائے, جس کو بھی 200 دینار کی, جس کو بھی 300 دینار کی, 400 دینار کی تھیلی مل جائے, وہ ہمیشہ کے لیے بے نیاز ہو جاتا ہے.